ایک شخص نے ایک نیک عورت سے شادی کی جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کے حمل میں تاخیر ہو۔ معائنے کے بعد معلوم ہوا کہ بیوی کو کوئی بیماری لاحق ہے جس کے علاج میں کافی وقت لگے گا۔ 3 سال تک بیوی مختلف ٹیسٹوں کے مرحلے سے گزری۔ اس کوشش میں بہت پیسہ خرچ ہوا اور اس سب نے بیوی کو تھکا دیا تھا۔ شوہر نے ایک ادارے سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک ایشیائی مسلمان ملازمہ کی تلاش کرے جو کام کاج میں بیگم کا ہاتھ بٹا سکے۔ 3 ماہ بعد نوکرانی آ گئی۔ اس کے آنے کے 1 ہفتے کے اندر گھر والوں کو پتہ چلا کہ نوکرانی کے سینوں میں گلٹی ہے۔ شوہر نے غصے میں آ کر بیوی سے کہا کہ ہم نے اتنا انتظار کیا صرف اس لیے کہ ایسی بیماری والی نوکرانی مل جائے۔ ہمارے پاس اسے اس کے ملک واپس بھیجنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں اس کا علاج کروانے کے لیے اسے لے کر اسپتالوں میں پھرنے کو تیار نہیں ہوں۔ کیا معلوم یہ بیماری متعدی ہو۔ میں اسے کچھ پیسے دے کر واپس بھیج دوں گا۔ بیوی نے کہا کہ وہ غریب اور لاچار ہے اور ہمارے پاس آئی ہے اور یہاں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کروں گا بلکہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے لے جاؤں گی اور پھر ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ شوہر غصے میں تھا اور بیوی کی تجویز نہ مانی اور اپنے والدین کے گھر چلا گیا۔ بیوی نے اپنی ماں اور بھائی کو رات اپنے پاس رہنے کے لیے بلایا اور صبح وہ اور اس کی ماں ملازمہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ جب ڈاکٹر ملازمہ کا معائنہ کر رہی تھی تو دونوں خواتین ہسپتال کے دالان میں انتظار کر رہی تھیں۔ وہاں انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ نرسوں کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ بوڑھی عورت نے بیوی سے کہا، بیٹی جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اس سے تنگ آ چکی ہوں۔ وہ مجھے کئی دن ہسپتال میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ خدا کی قسم میری بیٹی، میں نے اس کی پرورش کی اور اس کے بیٹوں کی دیکھ بھال بھی کی، لیکن اللہ اسے ہدایت دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد کچھ سخی لوگ ہیں جو مجھے صدقہ دیتے ہیں۔ اس بات نے بیوی اور اس کی ماں کو جذباتی کر دیا اور وہ رونے لگیں۔ پھر انہوں نے کچھ رقم نکال کر بڑھیا کو دی۔ عورت نے کہا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں اللہ سے جو بھی دعا مانگتی ہوں اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، تو آپ کیا چاہتی ہیں میں آپ کے لیے کیا دعا مانگوں؟ ماں نے کہا دعا کیجئے کہ اللہ اسے اولاد سے نوازے۔ عورت نے کہا کہ اس کے لیے دعا کروں گی میں، مجھے اپنا فون نمبر دیں تاکہ میں آپ کو خوشخبری سے آگاہ کر سکوں۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ باہر آئی اور بتایا کہ اس کے علاج میں 6 ماہ لگیں گے۔ بیوی نے علاج کے لیے پیسے دیے اور اپنے شوہر سے کہا کہ ملازمہ کو 6 ماہ کی ساری تنخواہ دے دے اور اسے واپس اس کے ملک بھیج دے تاکہ اس کو اپنے گھر پر علاج کرنے کا موقع ملے۔ شوہر نے مشورہ مان لیا اور نوکرانی چلی گئی۔ 3 ماہ بعد بوڑھی عورت نے بیوی کو فون کیا اور بتایا کہ میں نے کل رات خواب میں ایک فرشتہ دیکھا ہے جس نے مجھے بتایا ہے کہ تم حاملہ ہو۔ کیا میرا خواب سچا ہے؟ بیوی نے مسکرا کر عورت کو جواب دیا، انشاءاللہ خواب سچ ہوگا۔ پھر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ چند ماہ بعد اللہ نے اسے جڑواں لڑکوں سے نوازا۔ ان میں سے ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام انس تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم 3 سال تک اتنے پیسے خرچ کرتے رہے لیکن کبھی حاملہ نہیں ہو سکے، لیکن اللہ کے فضل سے جو رقم ہم نے ملازمہ اور اس کی بوڑھی عورت پر خرچ کیا اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا ہے، جو لوگ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اللہ ان پر بھی مہربان ہوتا ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس زمین میں ہے اس میں لوگوں کے لیے فیاضی کرو، اللہ تمہیں اس میں سے اور عطا کرے گا جو وہ آسمانوں میں رکھتا ہے۔ اس کے شوہر نے یہ بات سن کر کہا کہ اگر اللہ نے آپ کے دل میں ملازمہ کے لیے شفقت نہ رکھی ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ در حقیقت یہی اس نعمت کی وجہ ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون